باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب مار ڈالا تھا تم نے نفساً ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم لوگ جھگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں واللہ مخرج اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا ما کنتم جو کچھ تم لوگ تھے تکتمون چھپاتے فقلنا پھر ہم نے کہا اضربوہ مارو اس مردہ پر ببعضھا اس گائے کا ایک ٹکڑا کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى زندہ کرے گا اللہ تعالی مردوں کو ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی قدرت کے نمونے لعلکم تاکہ تم لوگ تعقلون غور اور فکر کرو ثم قست پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہیا سو وہ ہو گئے کل حجارتی جیسے پتھر او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ اور بے شک من الحجارت بعض پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں لما یتفجر منہ الانہار کہ جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں ایسے بھی ہیں لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں فیخرج پھر نکلتا ہے منہ الماء اس میں سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں ایسے بھی ہیں لما یہبط جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ بقرہ کا 90واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی 3 آیات آج کے درس میں شامل ہیں۔ یہاں سے یہود کی تیسری خباثت کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ واقعہ اس میں وہی ہے قتل والا، لیکن اس قتل کے حوالے سے جو حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اس حکم کو علیحدہ سے اور پہلے بیان کیا گیا۔ اس سے ان کی خباثت اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کرنے کے بارے میں اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو قتل ہے یہ خود کتنا قبیح عمل ہے اور انہوں نے اس معاملے میں کیا کچھ نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے وَإِذْ قَتَلْتُمْ کے تحت بیان کیا۔ تو عامل نامی اس شخص کو جب تم لوگوں نے قتل کر دیا، مطلب بنی اسرائیل کے بڑوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے قتل کر ڈالا، پھر فَادَّارَأْتُمْ جھگڑنے لگے تم لوگ آپس میں، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ یہودیوں کا ایک ٹولہ دوسری گروہ پر، دوسری جماعت پر الزام لگانے لگا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا مخرج ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے کہ اس کے قاتل کو تم لوگ جو ہے خفیہ رکھ رہے تھے، اس کا نام سامنے نہیں آنے دے رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے قاتل کو سب کے سامنے لانا تھا، سب کو بتانا تھا کہ اس شخص نے اس عامل نامی اپنے چچا کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ظاہر کرنا تھا کہ کون قاتل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا جب انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی؟ فرمایا کہ اضربوہ ببعضھا اس گائے کا ایک حصہ گوشت کا وہ لے کر
اس مردہ کو مس کرو، اس مردے کو اوپر مارو، تو اس کے ذریعے سے یہ مردہ جی اٹھے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ مردہ یعنی عامیل کھڑا ہوا اور اس نے خود بتایا کہ مجھے قتل میرے اس بھتیجے نے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحیی اللہ الموتى، دیکھو اللہ تعالیٰ یوں زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ایک مردے کو زندہ کیا، جیسے آج زندہ کیا ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ فرمائے گا۔ تو گویا یہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے۔ قرآن کریم کی اس صورت میں 5 مختلف مقامات پر مردے کا زندہ ہونا یا زندہ کرنا اس کا بیان آیا ہے۔ ایک تو ہم پہلے پڑھ چکے ثم بعثناکم من بعد موتکم کے تحت، کہ جب 70 یہودیوں کو ایک آواز کے ذریعے سے موت آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ دوسرا یہ مقام جب عامیل کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مس کیا گیا تو اس کے ذریعے سے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر ایک پیغمبر ایک بستی سے گزرتے ہیں اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام کو یا اس جگہ کو یا یہاں کے لوگوں کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، تو 100 سال تک ان کے اوپر موت طاری رہی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اسی طریقے سے چوتھا جو مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندوں کو ذبح کرنا، ان کے گوشت کو پھر مکس کرنا اور پھر ان کو آواز دینا اور ان 4 کا دوبارہ زندہ ہونا۔ اور 5واں یہاں پر سورہ بقرہ میں زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو یہ 5 مختلف مقامات ہیں اس سورہ بقرہ میں کہ جس میں موت کے بعد زندہ ہونے کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کیا تم نے ایک زمین کو دیکھا کہ جو بالکل بانجھ ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پانی برستا ہے اور وہ دوبارہ زرخیز ہوتی ہے، وہاں سے فصل نکلتی ہے، اگتی ہے، تو جیسے اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ایسا ہی انسان کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ فرمائے گا۔ اب یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو رونگٹے کھڑا کرنے والا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو نرم کرنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس واقعے کے بعد تو تمہارے دل مزید سخت ہو گئے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس خاص واقعے کے بعد، اور دوسرا ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان تمام واقعات جو اوپر گزر چکے، ان تمام واقعات کے گزرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے تھی، لیکن نرمی کی بجائے قساوت تمہارے دل کے اندر آ گئی۔ قساوت قلبی کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ بہنا، دوسرے نمبر پر دل کے اندر نرمی کا نہ پایا جانا، تیسرے نمبر پر آرزوؤں اور امیدوں کا بڑھ جانا، اور چوتھے نمبر پر لالچ میں اضافہ ہو جانا۔ یہ 4 نشانیاں روایات کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ کس کے لیے؟ قساوت قلبی، یعنی دل کی سختی۔ اگر کسی کی جانچنی ہے، کسی نے اپنے دل کے اندر کہ میرا دل سخت ہے یا نرم، اگر ان 4 باتوں میں سے کوئی بات پائی جاتی ہے یا چاروں پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر سختی موجود ہے، جس کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے نرمی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ دل کی سختی اور قساوت کو دور کرنے کا ایک اکسیر بتایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اشد قسوہ، پتھر میں بھی پھر نہ کچھ نرمی،
پائی جاتی ہے، جس کو آگے 3 جملوں میں بیان فرمایا، لیکن تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے نہریں جاری، یعنی بے تحاشا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ نفع دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے پھٹتے ہیں کہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، سرک جاتے ہیں، لڑک پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص حجر اسود کو، یعنی وہ بھی ایک سیاہ پتھر ہے، اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ پتھر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا، اس کی سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں شروع میں جب آئے تو ایک درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کے لیے ممبر بن گیا تو آپ نے کھجور کے اس تنے کو چھوڑ دیا اور ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلی دی، کیسے کہ اس بغل گیر ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے اس کو لگایا اور اس کے بعد اس کو تسلی ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ کا جو خوف ہے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں محسوس کرتی ہیں، یعنی یہ پتھر ہیں، یعنی یہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے دعوی نبوت سے پہلے جب میں ادھر سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، احساس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک کام سے، ایک ایک فعل سے خبردار ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص 7 گھروں کے اندر چھپ کر ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما کر رہیں گے، اور کوئی شخص 7 گھروں کے اندر چھپ کر کوئی برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب مار ڈالا تھا تم نے، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر لگے تم ایک دوسرے پر دھرنے الزام، واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اس مردے کو مارو، ببعضها، اس گائے کا ایک ٹکڑا، کذالک، اسی طریقے سے، یحیی اللہ الموتى، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم لوگ غور کرو، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہیا، پس وہ ہو گئے، کالحجارت، جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ جاری ہو جاتی ہیں، مِنْهُ، ان سے، الْأَنْهَارُ، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ، پھر نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔